بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ میں ہوں خادم علی خان اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے کلائمیٹ آف پاکستان اینڈ کلائمیٹک چینج۔ پاکستان کا کلائمیٹ گرمیوں میں شدید گرم ہے، سردیاں یہاں پر مائلڈ ہیں۔ ہمارے یہاں بارش بہت کم ہے، سردیوں میں بارش برائے نام ہے، گرمیوں میں صرف مونسون ڈیز میں بارش ہوتی ہے۔ زیادہ تر پاکستان کا حصہ ڈیزرٹ ہے۔ ہمارے ہاں ایگریکلچر کراپس جو ہیں وہ اریگیشن کے مرہون منت ہیں۔ بارشوں کا سیزن جولائی میں شروع ہوتا ہے اور اگست تک رہتا ہے۔ ہمارا زیادہ تر صدرن پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور نارتھ گلگت ہنزا کے علاقے بھی ڈیزرٹ ہیں، یہاں بارش کم ہوتی ہے۔ اس بارش کی کمی کو ہم ڈیمز بنا کر اور نہروں سے اریگیشن کر کے پورا کرتے ہیں، لیکن موجودہ آنے والی کلائمیٹک چینج نے پانی کی شدت میں اضافہ کر دیا ہے، اور دوسری طرف مونسون جب آتے ہیں تو دریا اگل پڑتے ہیں اور خوب تباہی سیلاب سے آتی ہے۔ یہ جو کلائمیٹک چینج آئی ہے اس کا امپیکٹ پاکستان پر برا بھی ہے اور اچھا بھی ہے۔ جو ہیٹ ویو پروڈیوس ہو رہی ہے، جو ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے پاکستان میں گرمیوں میں، انٹر ٹراپیکل کنورجنس زون یا لو پریشر سیل 30 ڈگری پر بن جاتا ہے، جبکہ یہاں ہائی پریشر سیل سردیوں میں بنتا ہے۔ وہ مونسون ونڈز کو اٹریکٹ کر لیتا ہے، جسے سیزنل ونڈز بھی کہتے ہیں۔ اب گرمی کے زیادہ ہونے سے، ٹیمپریچر کے بڑھنے سے اس پریشر سسٹم میں شدت آ رہی ہے۔ پریشر سسٹم لو پریشر ونڈز کو اٹریکٹ کرتے ہیں، اور ونڈز ہائی پریشر سے لو پریشر کے درمیان ہمیشہ چلتی ہیں۔ تو مونسون ونڈز یہاں پر سیزنل ونڈز گرمیوں میں جون، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر میں چلنا شروع کر دیتی ہیں۔ اب ان میں بھی شدت آ رہی ہے۔ یہ شدت جو ہے اپنے ساتھ بحیرہ عرب سے اٹھنے والی ہواؤں کو جو ڈفلیکٹ کر جاتی تھیں انڈیا کی طرف، وہ پاکستان میں ڈائریکٹ داخل ہونے لگ گئی ہیں۔ مونسون ونڈز پاکستان میں ڈائریکٹ داخل نہیں ہوتی تھیں بیکاز آف کوریالس فورس، وہ ڈفلیکٹ کر جاتی تھیں۔ یہ مونسون زیادہ شدت کے ساتھ نارتھ کی طرف موو کر رہے ہیں اور ساؤتھ آف ایکویٹر سے بھی اٹھ رہے ہیں، اور افریقن کوسٹ کے ساتھ، سعودین پیننسولا کے ساتھ ہوتے ہوئے بحیرہ عرب میں نارتھ ورڈ جب آتے ہیں تو بلوچستان اور سندھ کو ہٹ کر رہے ہیں، جس وجہ سے سندھ اور بلوچستان ڈیزرٹس میں پچھلے چند سالوں سے بارشیں ہو رہی ہیں، اور یہاں پر سیلاب آ رہے ہیں اور سیلاب کی تباہ کاریاں آ رہی ہیں۔ اسی طرح ساؤتھ پنجاب میں بھی بارشیں ہو رہی ہیں، اور جو ہمالیہ سے ڈفلیکٹ ہونے والی مونسون ونڈز ہیں وہ بھی پاکستان میں شدت کے ساتھ آ رہی ہیں۔ اگر آپ جولائی 22-23 کے ویدر میپ کو دیکھیں تو مونسون ونڈز کابل تک ہٹ کر رہی ہیں، اتنی شدت اس میں آ گئی ہے، جبکہ اس سے پہلے مونسون ونڈز زیادہ سے زیادہ اسلام آباد تک محدود رہتی تھیں، اور ابھی زیادہ بھی ہو جائیں تو اٹک سے زیادہ اوپر نہیں جاتی تھیں، لیکن اب مونسون ونڈز میں شدت آ رہی ہے، سیلاب آ رہے ہیں۔ سیلاب میلٹنگ آف آئس کی وجہ سے بھی آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو
گلیشیئرز میلٹ کیے، ان کی وجہ سے گلگت، بلتستان، خیبر پختونخوا کے علاقوں میں سیلاب سے کئی سڑکیں اور پل بہہ گئے۔ تو یہ کلائمیٹک چینج آ رہی ہے جو پوری دنیا کو افیکٹ کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی افیکٹ ہو رہا ہے۔ آپ نے اسی سال دیکھا مئی اور جون میں پاکستان کے مختلف جنگلات میں آگ لگی۔ یہ جنگلات مارگلا ہلز پر بھی لگی، مری ہلز پر بھی لگی، سوات کے جنگلات میں بھی لگی، اور بلوچستان اور سندھ کے جنگلات پر بھی آگ لگی۔ تو یہ آگ اس لارج سکیل پر لگنے کی وجہ ٹیمپریچر چینج ہے۔ یہ جو ٹیمپریچر چینج ہے اسی سے ونڈ پیٹرن میں چینج آ رہی ہے، اسی سے پریشر سسٹم میں چینج آ رہی ہے، اسی سے رین پیٹرن میں چینج آ رہی ہے۔ النینیو امپیکٹ جو پاکستان کے اوپر رہتا تھا اس میں بھی چینج آ رہی ہے، اس کی شدت میں اضافہ دیکھنے کو آیا ہے، اور لا نینیو امپیکٹ آ گیا ہے۔ جہاں بارشیں نہیں ہوتی تھیں وہاں بارشیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، اتنی شدید بارشیں کہ اس سال بلوچستان میں کوئی 40 انچ کے قریب بارش ہوئی ہے۔ بلوچستان از اے ڈرائیسٹ پارٹ آف پاکستان، تو وہاں پر چینج دیکھیں کس سکیل پر آئی ہے۔ تو یہاں پر بلوچستان میں تو بارش 10 انچ سالانہ سے کم ہوتی ہے۔ چینج ہوتے ہوئے پیٹرن میں جو یہ تبدیلی آ رہی ہے، اس کا فائدہ پاکستان کو اٹھانا چاہیے۔ پاکستان کا بہت بڑا علاقہ، about 80% پاکستان از اے ڈیزرٹ، اور ڈیزرٹ میں پانی آ جائے اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تو پاکستان کو اس تبدیلی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سیلاب جب بھی آتے ہیں بہہ کر گزر جاتے ہیں اور سمندر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنا بڑی نعمت اگر ہم ضائع کر دیں تو پھر ہم ڈراؤٹ کا شکار ہی رہیں گے، پھر پاکستان میں قحط سالی ہی رہے گی، پھر پاکستان میں ڈیزرٹ ہی رہے گا۔ لیکن گرمیوں میں جب یہ سیلاب آئیں گے تو وہ تباہی ہی پیدا کریں گے۔ تو تباہی سے بھی بچیں اور پاکستان کو خوشحالی کی طرف لے جائیں۔ اس پانی کو مختلف جگہوں پر روک لیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں جو سندھ میں جو بارشیں ہوئیں اور کراچی میں جو بارشیں ابھی تک جو ہوئی ہیں اور جو اب مزید ہونی ہیں، وہ اتنی شدید ہیں کہ کراچی کا بہت بڑا حصہ ڈوب گیا۔ حب ندی میں بھر گئی، اور حب ندی اگلے 3 سال تک کراچی کو پانی مہیا کر سکتی ہے۔ تو اس کا فائدہ بھی ہے، اور اگر آپ ڈیمز نہیں بناتے تو اس کا نقصان بھی ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جو نارتھ کی طرف سے پانی آ رہا ہے، اس پانی کو آپ نارتھ میں روکیں۔ مختلف سیاسی جماعتیں پاکستان میں اکٹھی ہو گئی ہیں، تو پاکستان کا ایک فائدہ کر لیں، یہاں پر کالا باغ ڈیم بنائیں۔ کالا باغ ڈیم پاکستان کے لیے ناگزیر ہے، ورنہ یاد رکھیں آپ کو فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون میں صدرن پنجاب اور سندھ کو پانی میسر نہیں ہوگا، کوئی کراپس اس دور میں نہیں ہوگی۔ تو اگر کالا باغ ڈیم ہوگا، نارتھ کی طرف اور ڈیم ہوں گے تو وہ نیچے کی طرف سپلائی دے سکتے ہیں۔ جولائی میں بارشوں کا سیزن شروع ہوتا ہے۔ جب جولائی میں بارشوں کا سیزن شروع ہوتا ہے تو خوش قسمتی سے تھار کا علاقہ، چولستان کے علاقے میں بھی، سندھ میں اور بلوچستان کے صحرا میں بھی بارشیں ہو رہی ہیں۔ مونسون ڈائریکٹ پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس کا پاکستان کو، صدرن علاقوں کو خاص طور پر فائدہ ہے، جس سے وہ کراپس پیدا کر سکتے ہیں جو جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر میں
یہاں پر پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس پانیوں کو بھی سندھ میں بھی اور بلوچستان میں بھی چھوٹے چھوٹے سے پاؤنڈز بنا کر روکا جائے۔ 5-5 10-10 ایکڑ والے لوگ 4-4 5-5 کنال کے پاؤنڈز بناتے چلے جائیں، اسے 10 فیٹ تک اسے گہرا کر لیجئے، یہ سیلاب کا پانی اس میں سٹور ہو جائے گا۔ اس طرح سے ہزاروں میں پاؤنڈز بنا لیں۔ 1 پاؤنڈ آپ کو 3-4-5 مہینے تک 4-5 ایکڑ کی پانی کی ضرورت کو پورا کر دے گا۔ آپ پلانٹیشن کرتے چلے جائیں، کچھ ایگریکلچر کر لیں، کہیں پر ویجیٹیشن پروڈیوس کر لیں، سندھ اور بلوچستان میں خوشحالی آ جائے گی۔ ہزاروں کی تعداد میں یہ پاؤنڈز بنا لیں، 1 پاؤنڈ 4 سے 5 ایکڑ کے لیے کافی ہوگا۔ آپ کے 4 سے 5 مہینوں میں یہاں پر کراپس ہو جائے گی، اور باقی آنے والے دنوں میں جو آپ نارتھ میں پانی سٹور کریں گے، اس پانی کو آپ یوز کر لیں فروری، مارچ، اپریل، مئی میں، جس میں آپ کی ویٹ کی فصل بھی ہو جائے گی، اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے بھی آپ بچیں گے۔ اب اگر کراچی میں پانی یا سندھ میں پانی اگر ڈائریکٹ مونسون سے جولائی اگست میں آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتے ہیں، اور نارتھ سے آنے والا پانی بھی سٹور کیے بغیر بہہ جائے، تو اس کی زیادہ تباہی صدرن پنجاب اور سندھ میں ہوگی اور بلوچستان کے علاقوں میں ہوگی، جہاں ڈائریکٹ مونسون سے بھی پانی ہے، اور وہاں پر اوپر سے آنے والے دریاؤں سے بارش کا پانی بھی اور میلٹنگ آف آئس کا بھی پانی آ کر اس کی زیادہ تباہ کاری سندھ پر ہوگی۔ ان پانیوں کو آپ نارتھ میں زیادہ ڈیم جیسے باشا ڈیم بنا رہے ہیں، اسی طرح کالا باغ ڈیم بنائیے، یہ پاکستان کی خوشحالی لائے گا، پاکستان کی ضرورت کو پورا کرے گا، ورنہ ڈراؤٹ بڑھے گا، اور بارش شارٹ پیریڈ کے لیے آتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ پانی ہائی ویو میں بہے گا اور وہ ہر طرف ڈسٹرکشن کرے گا۔ تو ہمیں بدلتی ہوئی صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بلوچستان میں سردیوں میں مغربی ہواؤں کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، ندرن ماؤنٹینز پہ سنو فال ہوتی ہے، ویسٹرن ماؤنٹینز پر بھی سنو فال ہوتی ہے، تو بلوچستان میں سردیوں میں بھی بارش ہوتی ہے۔ آپ سردیوں کے پانی کو بھی سٹور کیجئے، آپ سردیوں کے پانی سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس پانی کو بہنے نہ دیجئے، پاؤنڈز میں سٹور کر لیجئے۔ گرمیوں کے پانی سے بھی آپ فائدہ اٹھائیں، سردیوں کے بارش سے بھی فائدہ اٹھائیں، پاکٹس بناتے چلے جائیں جو 4-4 5-5 ایکڑ کے لیے کافی ہوں، اور اس سٹوریج سے آپ پورے بلوچستان میں ایک ریولوشن لا سکتے ہیں۔ آپ بلوچستان کو گرین کر سکتے ہیں، کیونکہ بارشوں کا یہ نظام بلوچستان اور سندھ پر بھی ڈائریکٹ داخل ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ سلیمان رینج پہ بھی بارش ہو رہی ہے، سلیمان رینج کا پانی آپ وہیں ڈیمز بنا سکتے ہیں، جہاں جہاں پر قدرتی طور پر یہ فیسلٹی اویلیبل ہے، وہاں پر آپ ڈیمز بنا سکتے ہیں، جس کا فائدہ بلوچستان اور سندھ کو ہوگا۔ تو اس چینج ہونے والی صورتحال کا فائدہ پاکستان اٹھا سکتا ہے۔ یہ جو تبدیلی ہے، یہ پاکستان کے لیے بہتر ایک تبدیلی ہے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ بارشوں کا نظام جو اس خطے میں بڑھ رہا ہے، آپ شہروں کے ساتھ دیکھیں، پانی کی شدید قلت پیدا ہو رہی ہے، آپ انڈر گراؤنڈ واٹر فیسلٹی کو امپروو کیجئے، تاکہ ہمیں
جو بارش کی جو اور پانی کی جو کمی ہے پاکستان ان 5-6 ملکوں میں شامل ہے۔ ہر 100-150 میٹر کے بعد آپ 4-5 کنال کی ایک لیک بنا دیں، ایک پاؤنڈ بنا دیں، جو 4-5 ایکڑ کے لیے پانی جو ہے وہ اگلے 4-5 مہینوں کے لیے کافی ہوگا۔ تو اور پھر سردیوں کے دنوں کے بعد آپ نارتھ میں جو پانی سٹور کریں گے اس کا استعمال کر سکتے ہیں، پروائیڈڈ آپ نے کالا باغ ڈیم اور بادشاہ ڈیم اور اس کے ساتھ اور ڈیمز بھی بنائے، تو ہم آنے والے وقتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں پہلے ہی ٹیمپریچر 50 ڈگری سیلسیس کے اوپر نیچے رہتا ہے۔ آپ سبی، جیکب آباد، فیصل آباد، سرگودا، لاہور، ملتان کے دیکھیں تو یہاں ٹیمپریچر 50 ڈگری یا اس سے اوپر چلے جاتا ہے، جو بہت زیادہ ہے، جس سے سن برننگ ہوتی ہے اور جس سے یہ جو ہیٹ ویو بن گئی ہے پانی بہت زیادہ ویپوریٹ ہوئے گا اور جنگلات میں آگ لگ رہی ہے۔ آپ نے اس سال دیکھا کہ کتنے پاکستان کے کتنے حصوں میں جنگلات میں آگ لگی۔ آگے آنے والے دنوں میں کاربن ڈائی آکسائڈ میں اور اضافہ ہو رہا ہے اور جنگلات میں آگ لگے گی۔ آپ کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل کو یا اس طرح کی اور تنظیموں کو بنانا ہوگا تاکہ وہ ہر لوکل ایریا میں پہاڑوں پر جنگلات کو محفوظ کرنے کے لیے مستقل بنیادوں پر اپنی ایکٹیویٹی جاری رکھیں اور وہ ٹیکنیک استعمال کریں جس سے جنگلات کو سیو کیا جا سکے، یا جو آگ جنگل فائر جو تیز ہوا کے ساتھ تیزی سے پھیلتی ہے اس کو روکا جا سکے، جنگلات کو ڈیوائیڈ کیا جا سکے، بیچ میں ایک خشکی کا حصہ بنایا جا سکے تاکہ وہ جنگل فائر زیادہ دور تک پھیلے نہ، اور وہ فیسلٹیز پیدا کی جائیں جس سے آپ جنگلات کی آگ کو قابو پا سکیں۔ آنے والے دنوں میں یہ مسائل کا سامنا رہے گا۔ ہمیں مستقل بنیادوں پر ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا۔ اسی طرح وبائیں ہیں، ایپیڈیمکس ہے، وہ بھی ہم جو گندگی کے پہاڑ کھڑے کر رہے ہیں، آپ نے لاہور میں دیکھیں، کراچی میں دیکھیں، گندگی کئی دن تک اٹھائی نہیں جاتی جو بیماریوں کی وجہ بنتی ہے۔ مچھر پیدا ہوتے ہیں، مکھی پیدا ہوتی ہے جو بیماریوں کو پھیلاتے ہیں۔ ہمیں ان بیماریوں کے اگینسٹ بھی مؤثر نظام بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں ٹڈی دل نے پاکستان کے بہت بڑے حصوں میں تباہی پھیلائی، تو ان سب چیزوں سے ہمیں قدرتی آفات سے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے یہ تدابیر اختیار کرنی ہوں گی، اور ہم اپنے سیلاب کو اسی طرح کنٹرول کر سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم سٹوریج بنائیں اور اس ریسورسز کو، اس نیچرل ریسورس کو ہم سیو کر کے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس سے ہم پورے پاکستان میں نخلستان ڈیزرٹس میں بنا کر پورے سندھ اور بلوچستان میں گرین ریولوشن لا سکتے ہیں۔ تو یہ کلائمیٹک چینج جو آئی ہے اس کا نقصان بھی ہے اور اس کا فائدہ بھی ہے۔ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو کتنا بچا سکتے ہیں، وہ ہمیں بچانا ہے، اور اس
تبدیلی سے جو پاکستان میں النینیو تبدیلی آئی ہے، اس سے فائدہ کتنا اٹھا سکتے ہیں؟ النینیو جس سے بارشیں ڈیزرٹس میں ہوتی ہیں، یہ النینیو ہے۔ جن جگہوں پہ بارشیں نہیں ہوتی تھی وہاں بارشیں ہونے شروع ہو گئی ہیں، اور النینیو یہاں پر یہ ڈیزرٹ ہے، یہاں پر بارشیں ریگولر ہوتی ہیں۔ چلی میں جہاں سے یہ ٹرم ڈرائیو کی گئی ہے وہاں تو 5-6 سال بعد کبھی کبھی بارش ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جو لو پریشر سیل گرمیوں میں بنتا ہے وہ ایب نارمل لو پریشر سیل ہر سال انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان میں بارشوں کی وجہ بنتا ہے۔ پاکستان ڈیزرٹ ریجن میں واقع ہے، تو یہ جو ایک فیسلٹی خدا نے ہمیں پرووائڈ کی ہے کہ گرمیوں میں بھی یہاں پر بارش ہوتی ہے، سردیوں میں بھی مغربی ہوائیں بارش برساتی ہیں، اور اس کا زیادہ امپیکٹ بلوچستان پر اور سندھ پر جو آیا ہے، اس سے ہم دونوں سیزنز کے پانی کو سٹوریج سے محفوظ کریں اور اپنے اریگیشن سسٹم کو بنائیں، اور اس سے ہم گرین ریولوشن لا سکتے ہیں۔ ورنہ وارننگ ہے، یہ کلائمیٹک چینج پاکستان کو برے طریقے سے متاثر کرے گی۔ تیار ہو جائیے، اگر آپ نے میئرز نہیں لینے تو آپ کو بتا دوں یہ جنگ ہے قدرت کے خلاف۔ قدرت نے آپ کو جنگ میں مبتلا کر دیا ہے، اب کوئی باہر سے آپ پر فوجیں لے کر نہیں آ رہا، ایک قدرتی آفات ایک پوری دنیا پر آ رہی ہے، وہ پاکستان پر شدید تر ہوگی۔ ہیٹ ویو سے آپ ایگریکلچر کموڈیٹیز کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ پاکستان پہلے ہی کئی ارب کی ایگریکلچر کموڈیٹیز کو امپورٹ کرتا ہے، اور پھر اس میں مزید شدت آئے گی۔ آپ ایگریکلچرلی کبھی بھی سیلف سفیشینٹ نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے ابھی سے اس چینج کا فائدہ اٹھائیے، زیادہ سے زیادہ پانی کو سٹور کیجیے، زیادہ بڑے علاقے کو ایگریکلچر میں کنورٹ کیجیے۔ جہاں آپ شہروں کو بہت زیادہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں وہاں پانی کا لیول کم ہو رہا ہے، وہاں جو پروڈکٹیو لینڈ سے وہ آپ نے اربن ایریا میں کنورٹ کر دیے ہیں، وہ آپ نے کنزیومر لینڈ میں کنورٹ کر دیے ہیں، اور یہ آپ کام کیے جا رہے ہیں۔ آپ ایگریکلچر لینڈ کو آپ کنزیومڈ لینڈ میں کنورٹ کرتے جا رہے ہیں۔ بڑا گناہ ہے، یہ بڑی زیادتی ہے جو ہم کر رہے ہیں اپنے ملک کے ساتھ۔ تو روکیے ان چیزوں کو، شہروں کو بہت ایکسپینڈ نہ ہونے دیجیے۔ تو اس مشکل حالات کا ابھی سے اندازہ لگا لیجئے۔ فوڈ چین پاکستان کی ٹوٹ جائے گی، ٹوٹ گئی ہے، اور فوڈ سپلائی متاثر ہو چکی ہے، اور فوڈ سپلائی بڑے شہروں کو پہنچنا آنے والے دنوں میں مشکل ہو جائے گی۔ کرائے بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، بہت زیادہ۔ آج بھی ہزاروں کی تعداد میں ٹرک لاہور میں، کراچی میں فوڈ لے کر ہر روز داخل ہوتے ہیں۔ ان کی نہ صرف پولوشن ہوتی ہے، ٹریفک جام ہوتی ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں ٹرک کوڑا کرکٹ لے کر باہر کوڑے کے انبار لگا رہے ہیں، جو ہر طرح سے بیماریوں کی وجہ بن رہے ہیں۔ تو یہ چینج کے ساتھ آپ اپنے ملک میں ڈراسٹک مینجمنٹ سیل کو اور ایسی فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو اور واٹر سٹوریج کیپیسٹی کو اسٹرینتھن کیجیے، کلین اینڈ گرین انرجی کی طرف جائیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ سولر پینل لگائیں، ونڈ ملز لگائیں،
آپ کے پاس 750 کلومیٹر کی کوسٹ لائن ہے، ساری کوسٹ لائن پر یہ پنکھا لگا دیجئے، کلین اینڈ گرین انرجی کی طرف جائیں، اور وہ جو آپ بلینز آف ڈالر آئل امپورٹ اور پر لگا رہے ہیں، گیس امپورٹ پر لگا رہے ہیں، اس امپورٹ کو بند کریں۔ پاکستان کے برے معاشی حالات ہیں، اس میں بھی بہتری آئے گی۔ تو کلائمیٹک چینج ہمیں کتنا متاثر کر سکتی ہے، اس سے سبق سیکھیے اور بہتری لائیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کے ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ کے لیے انفارمیٹک ہوئے گا۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، تاکہ جیوگرفی کے اسٹوڈنٹس ہوں، سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹ ہوں، پی ایم ایس کے اسٹوڈنٹ ہوں یا انوائرمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہوں، وہ زیادہ سے زیادہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔